چلتے ہیں اور اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی فضیلت الشیخ عابد حسین السلفی حفظہ اللہ ہے۔ آپ کا تعلق موتیہاری سسوا بہار سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ جمعیت اہل حدیث کے ایک ہونہار طالب ہیں۔ آپ بہت ہی نشیب طالب ہیں۔ الفجر کی ایک ٹیم ہے سسوا کے اندر جو سلف صالحین کے پرچارک ہے اور ایک جماعت اسلامی اور اخوانیوں کے گڑھ میں آپ نے اور آپ کے الفجر کی جو ٹیم ہے الحمدللہ ہلچل مچا دیا ہے اور آج آپ کے سامنے اس پروگرام میں بڑی دقت اور پریشانی کے ساتھ آپ کے سامنے شرکت کی ہے۔ کل بھی الحمدللہ اسی طریقے کا ایک عالیشان پروگرام ہے۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ بڑے بھائی فضیلت الشیخ عابد حسین السلفی حفظہ اللہ سے کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مقررہ وقت میں اپنے خطاب کو ختم کریں گے۔ اسٹیج پر فضیلت الشیخ عابد حسین السلفی حفظہ اللہ سسوا موتیہاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ محترم صدر ذی وقار، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد یہاں کے نوجوان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک بہترین دینی مجلس کا انعقاد کیا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بہترین جلسے کا انعقاد کیا۔ محترم حاضرین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ جوا بازی اور سٹہ بازی کا اسلام میں کیا حیثیت ہے اور اس کے کیا تباہ کاریاں ہیں، اس کے متعلق ہمیں آپ کے سامنے گفتگو کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ناظر جلسہ بھائی انصار الاسلام مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے یہاں بھی کل پروگرام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں کتنی مصروفیت ہوتی ہے، پھر بھی آپ کی محبت ہمیں یہاں تک لے آئی۔ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے اور یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو ایک جانب جہاں بندے کو خالق سے ملانے کے لیے بندے کو خالق سے رابطہ بنانے کا حکم دیتا ہے، تو وہی دوسری جانب بندے کو بندے سے تعلقات استوار کرنے
اور اس کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام ایک جانب اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی پرستش اور اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، تو دوسرے جانب اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں سماج و معاشرے میں کیسے رہنا ہے اور ایک نیک معاشرہ اور ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کیسے کرنی ہے۔ اس لیے اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام نے ان تمام راستے کو بند کر دیا جو راستہ کسی بھی طرح سے سماج اور معاشرے کے لیے نقصان دہ تھا یا اس طریقے سے سماج و معاشرے کے اندر فساد و بگاڑ کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ آپ زمانے جاہلیت کو دیکھیں، اسلام کی آمد سے قبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانے جاہلیت کے جو حالات ہیں وہ پڑ جائیں، مکہ والوں کی کیا حالت تھی، جوا بازی، شراب نوشی، زناکاری، فحاشی، بدکلامی، خاندانی عصبیت، خون ریزی، قتل و غارت کی، یہاں تک کہ تمام گناہ ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن اسلام جیسے ہی آیا اس نے یہ پیغام دیا کہ سنو، اسلام صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ تم ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، بلکہ اسلام اس لیے بھی آیا ہے کہ تم ایک انسان کی حیثیت سے جانو اور سماج و معاشرے کے اندر ایک بہتر انسان بن کر کے رہو۔ اس لیے اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جو راستہ سماج و معاشرے کے لیے خطرناک تھا۔ اسی راستے میں سے ایک راستہ قمار یعنی جوا بازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والوں، شراب پینا، جوا بازی، فال نکالنا، اس طریقے سے یہ سارے کے سارے جو ہے کہ ناپاک عمل ہے، گندے عمل ہے، حرام چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، امر کسے کا استعمال کر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ان سے بچو اور اس سے بچنا واجب۔ اگر تم نے اس امر کی، اس حکم کی اطاعت کی تو کامیاب ہوگے، اور اگر اس حکم کی تم نے بدعملی نہیں کی اور تم نے اللہ کے فرمان کو کچل دیا، پامال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم گنہگار ہوگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آدمی شراب نہیں پیے گا، جوا نہیں کھیلے گا، بدبھالی نہیں لے گا، تو لعلکم تفلحون، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا پھل یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حافظ ذہبی بہت مشہور امام ہے، محدث ہے، وہ اپنی کتاب الاعتبار کے اندر جوا بازی کو 20واں سب سے بڑا گناہ کے طور پر انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ المیسر جو اس آیت کے اندر لفظ آیا ہے اس سے مراد جوا بازی ہے، سٹہ بازی ہے۔ اور آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام طبری اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا کہ المیسر سے مراد القمار ہے، یعنی جوا بازی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں بہت عام تھا، لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، لیکن اسلام آیا تو اس کو بند کر دیا گیا۔
اس کو بند کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آگاہ کیا کہ دیکھو شیطان جو تمہارے خون کے اندر شامل ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے درمیان کینہ، دشمنی، اختلاف، جھگڑا، جدال سب کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ شراب نوشی کے ذریعے سے۔ شراب پینے والا سماج کا سب سے برا شخص ہوتا ہے، جوا کھیلنے والا سماج کا سب سے بدتر انسان ہوتا ہے۔ دن رات اس کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو پڑوسی جھگڑا کرتا ہے، پڑوسی سے جھگڑا کرتے تھک جاتا ہے تو پاس پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب سے جھگڑا کرتا ہے۔ نتیجتاً شرابی کے گھر کے سامنے سے کوئی آدمی گزرنے سے بھی کتراتا ہے، سماج اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے کہ اگر ہم سے بات کریں گے، جوا باز سے بات کریں گے تو یہ آدمی ہمیں گالی دے گا، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھنا بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ جائے گا تو ہمارا بچہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو اور جوا بازی کو، جوا کو شیطانی عمل بتایا، اور شیطان کے ذریعے سے بغض، کینہ، عداوت، شرکسی معاشرے کے اندر لانے کا ذریعہ بتایا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر ہمیں یہ متنبہ کیا کہ جوا بازی حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے جو بھی جوا کھیلے گا وہ گویا کہ وہ ایک حرام عمل کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ تین طرح کے ہوتے ہیں، اس کو پہچانا کیسے جائے گا کہ کوئی کبیرہ گناہ کیسے ہے؟ پہلی چیز جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی، یعنی کوئی ایسا گناہ آدمی کر رہا ہے کہ جس کے قرآن میں یا حدیث میں یہ حکم آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جیسے لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت کو اپنے والدین کو ملامت کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ جھگڑتا ہے۔ اس طریقے سے جس گناہ کے اوپر لعنت کا لفظ آ گیا تو علماء نے کہا کہ یہ پہلی کیٹیگری ہے، پہلا معیار ہے پہچاننے کا کبیرہ گناہ۔ دوسری پہچان جو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کو کیسے پہچانیں گے، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حد مقرر کیا جائے گا۔ جو آدمی کبیرہ گناہ کرے گا اس کے اوپر حد مقرر کیا۔ کبیرہ گناہ کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو لعنت، دوسری شکل کبیرہ گناہ کی یہ ہے کہ آدمی جب اس کا مرتکب ہو جائے تو اس کے اوپر حد مقرر کیا جائے، جیسے شراب پینے والوں کے اوپر حد مقرر کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کے اوپر حد مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے اور زنا کا مرتکب زنا میں پکڑا گیا اور شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اور اگر کنوارا ہے، کنواری ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا، گاؤں سے، ملک سے، صوبہ سے باہر کر دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حد مقرر کیا جائے گا۔ اور کبیرہ گناہ کی تیسری شکل یہ ہے کہ جس کو کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ ایسا سخت کرنے والا جہنمی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا ہے کہ شرک کرنے والا کبھی بھی معافی کے لائق نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ تو کبیرہ گناہ میں سے جو حافظ ذہبی نے جو کبیرہ گناہ جو لگ بھگ 700 گناہ تک انہوں نے شمار کیا، ایک کتاب میں 70 گناہ کا انہوں نے شمار کیا ہے، علماء نے کئی تعداد بتائی ہے، اس میں انہوں نے 20واں مقام دیا ہے کہ جوا بازی 20واں کبیرہ گناہ ہے۔ اس طریقے سے حافظ ابن حجر اس کو 443 نمبر پر رکھتے ہیں کہ یہ 443 نمبر کا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ او من حلف باللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، جیسے
ہم اور آپ کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، بیوی کی محبت میں بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، بیوی جب جھگڑتی ہے لعنت علامت کرتی ہے کہ تمہاری قسم اب اس کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی ایک تو گناہ کیا وہ تو پہلے کیا ہی، دوسرا گناہ ہم کرتے ہیں غیر اللہ کی قسم کھا کے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھا لے نادانی میں تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ فوراً کہے کہ وہ گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے۔ اور آگے کہا کہ جو کوئی کہے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے کہے تعال آؤ جوا کھیلتے ہیں، صرف کہہ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ صدقہ کرے۔ صرف کہنے سے جوا بازی کھیلو، آؤ جوا کھیلتے ہیں، اتنا اگر کوئی کہہ دیا تب بھی اللہ تبارک اللہ کے رسول نے اس کا کفارہ بتایا کہ ایسے شخص کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اب سوچیں کہ جو آدمی کھیلتا ہے اس کا انجام کیا؟ آج کل کے زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر لوڈو کی شکل میں، شطرنج کی شکل میں، اس طریقے سے ٹیبل کے اوپر اور رنگیوں کی شکل میں، متعدد شکلوں میں، موبائل ایپ کی شکل میں ہو، کمپیوٹر ایپ کی شکل میں ہو، جوا بازی عام ہے۔ ہر بچہ ڈریم 11، کرکٹ 11، کون سی سٹہ بازی میں پیسہ لگا رہا ہے، اور جب بچہ جیت کر کے گھر پر آتا ہے تو یہی سماج اس کے والدین سماج میں پرچار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا روپیہ جیت کر کے آیا، جبکہ ان کو افسوس ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا بچہ حرام مال لے کر ایک ایسا عمل کر کے آیا ہے جس عمل کے اوپر اللہ اور اس رسول نے لعنت بھیجی ہے، ایک ایسا عمل کر کے آیا ہے جس عمل کو اللہ اور رسول نے شیطان کا عمل قرار دیا ہے، ایسا عمل کر کے آیا ہے، اس عمل کے ذریعے سے پیسہ لے کر کے آیا ہے جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج کا سب سے برا اور بدتر گناہوں میں سے گناہ بتایا ہے۔ اور آپ نے جیسے سنا اس سے پہلے کہ حرام مال دعاؤں کی قبولیت میں مانع ہے، ہم کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں، ہمارے اوپر اللہ نے ذلت کیوں مسلط کر دی، عذاب کا شکار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے غیروں کے چلاوی کو اپنے سماج کے لیے دے دیا اور نیکی کرنے سے دور ہو گئے اور حلال رزق سے دور ہو کے حرام کر گئے۔ اور جب حرام رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی معاشرے کو پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، برکت کو چھین لیتا ہے، اور سماج و معاشرے کے وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں ان کے چہرے سے رونق کو غائب کر کے اور ان کو شیطان کی بدبودار چہرے کو مسلط کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھے ہوں گے سماج و معاشرے کے اندر ایک جوا باز، ایک سٹہ باز، ایک شراب خور، شراب نوشی کرنے والا، اس کے چہرے کو دیکھیں، اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، اس کا چہرہ پر نور نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، دیکھنے سے وہ بظاہر مسلمان نہیں لگتا، رات دن اپنے بیوی سے جھگڑتا ہے، رات دن اپنی ماں سے جھگڑتا ہے، بچے کو مارتا ہے، گھر میں جھگڑا کرتا ہے، کیوں؟ اس کو پیسے کی لالچ۔ ہم سب نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی ہوگی، آپ سب کو یاد ہوگا، ایک بچہ بڑا اسکول جایا کرتا تھا، بچپن کے دنوں میں قلم دوات چوری کر کے لایا کرتا تھا، ماں کی محبت، ماں کی ممتا اسے روک دیتی تھی، وہ نہیں مارتی تھی، لیکن ایک دن جب وہ بڑا چور بن گیا، پیسے کما کر کے گھر میں لانے لگا، چوری کے ذریعے سے ڈکیتی کرنے لگا، ماں بڑی خوش ہوتی تھی کہ آج بچہ میرا بڑا پیسہ لایا، جیسے ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ چلانا فلانے ایپ میں موبائل ایپ میں پیسہ لگا کر کے اتنا مال بنا کر کے لایا ہے، ویسے ہی وہ ماں بھی بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک دن جب بچے کو پھانسی کی سزا ہوئی، بچے سے آخری خواہش پوچھی گئی تو کہا میرے ماں کو میرے قریب لاؤ، میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ماں قریب آئی تو ماں کے کان کو قریب کر کے اس نے کان میں ہاتھ لیا، چہرے پر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اگر یہ ماں بچپن میں مجھے پینسل جواب جب میں چوری کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی چوریاں کیا کرتا تھا، اگر روک دیتی، لعنت
کرتی، سرزنش کرتی، مارتی، پیٹتی، تو آج میں اتنا بڑا دکھائی نہیں بنتا، چور نہیں بنتا۔ یہ ماں جو مجھے روز پیٹ تک کماتی تھی، میرے لائق پیسے سے گوشت، پکوان، حلوے سب بناتی تھی، لیکن کبھی اس نے نہیں کہا کہ بیٹا چوری کو چھوڑ دے۔ اور آج یہ حالت ہے کہ میں پھانسی پر چڑھا جا رہا ہوں، جبکہ اس کا حقدار تو یہ ماں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اولاد کی تربیت اور جوا بازی۔ ہم اپنے بچے کو جوا بازی کے کھیل میں خود دھکیلتے ہیں۔ پہلے ہمارا بچہ چھوٹے موٹے شرائط کے ذریعے سے پیسے کماتا ہے، کھیل میں شرط لگاتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے، ایپ پر پیسہ لگاتا ہے، ہمیں یہ عام فارم لگتا ہے۔ لیکن وہی جب بچہ بڑا ہو کے جب بڑے جوا میں بڑے جوئے کے اڈوں میں جب جاتا ہے، پیسے کو برباد کرتا ہے، ہم سماج و معاشرے میں اس کو رونے لگتے ہیں، گھومنے لگتے ہیں، روتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس وقت ہوش نہیں آیا تھا جب ہم نے اس کو پہلا قدم جوا بازی کی طرف اٹھاتے ہوئے دیکھا، ہم اس کی سرزنش نہیں کرتے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ مثل الذی یرعد بالنرد ثم یقوم فیصلی، اے لوگوں وہ آدمی جو نرد کے یا اس طریقے سے لوڈو شطرنج کھیلتا ہے، وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسے وہ کھیل کر کے اٹھا، نماز پڑھا تو اس نے وضو کس چیز سے کی؟ خون کے، خنزیر یعنی سور کے خون سے اس نے وضو۔ ہم یہ لوڈو جو کھیلتے ہیں، چاہے وہ پیسے سے کھیلے یا بنا پیسے سے، یہ بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا کہ جس کسی نے بھی نرد کھیل لوڈو یا ایسے کھیل جو ٹیبل پر کھیلے جاتے ہیں، اس نے اگر کھیلا فقط عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی، اور جس پر اللہ اور رسول کی نافرمانی کی بات آ گئی تو گویا وہ کبیرہ گناہ۔ تو یہ جو لوڈو ہم کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو کھیل ہیں یا موبائل میں جو ہم لوگ مختلف گیم کھیلتے ہیں، وہ سارا کا سارا کھیل حرام ہے۔ جوا بازی جوئے میں جانے کا ایک طریقہ ہے، اور جوا دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور جوئے کو حرام کرنے کی حکمت انہوں نے یہی بتلایا کہ اس سے دونوں طرف سے نقصان کا پہلو ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی نفع میں ہوتا ہے اور دوسرا آدمی نقصان میں جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سماج میں جو برائی ہے اس کے ذریعے سے سب سے زیادہ برائی آئی ہے۔ تیسری حکمت علماء اکرام نے یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا کو اس لیے حرام قرار دیا کہ جوا کھیلنے والا جوا کھیلنے کی وجہ سے اپنے گھر میں سماج اور معاشرے میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، پیسے کی جب لگ جاتی ہے، پیسہ نہیں ملتا تو پھر وہ بیوی سے مار کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا وقت ہو چکا ہے، اور جو میرا موضوع تھا میں نے اپنی جانب سے کوشش کی کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں آئے ہیں، ہم دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، یہ سوچ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی سنیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں پر اتار دے، اس پر ہم عمل کریں، تبھی یہ اجلاس کامیاب ہوگا۔ جو سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، جیسے مختلف عناوین ہیں، اصلاح معاشرہ نام کی ہے اور اصلاح معاشرے کے متعلق گفتگو بھی ہو رہی ہے، اس کو ہمیں اپنے اور اپنے گھروں میں لاگو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کا اصلاح کرنا ہے، اس کے بعد اپنے بال بچوں، اللہ کے رسول کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ہوا، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن ایک آدمی جنت کا پروانہ اسے مل گیا رہے گا، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کی بیوی اس کے بچے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ حدیث سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب بیوی اور بچے آئیں گے کہیں گے اے اللہ یہ تیری عدالت ہے، تیری عدالت میں انصاف ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، یہ کیسی عدالت ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، یہ میرا شخص دنیا کے اندر ہر خوشی دیتا تھا، سونے کا زیورات لا کر دیتا تھا، موبائل بڑے بڑے
موبائل دیا کرتا تھا لیکن کبھی نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں کیا. بیٹے کو سوتا ہوا اے اللہ یہ چوپ چاپ مسجد چلا جاتا تھا, ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بولتا تھا, یہ نیک تھا لیکن ہمیں نیکی کا حکم نہیں کیا, ہم جمع کھیلتے رہے, ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ مت کرو. اے اللہ یہ تیرا انصاف نہیں, یہ کیسا انصاف, یہ جنت میں جائے گا اور ہم جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی آدمی کو بھی جو نیکیوں کے بدولت جنت کے میں جانے کے قریب ہوگا, اس کے بال بچوں کے ساتھ ساتھ جہنم میں پھینک دے گا. تو یہ ہے میرے بھائیوں, ہم یہاں آئے ہیں, ہمیں خود کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو, بیوی کو, اس کے بعد سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. یہ جو برائیاں عام ہیں اس کو ختم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حرام مال سے بچائے اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ تھے فضیلت الشیخ عابد حسین السلفی حفظہ اللہ, جو جوا اور سٹہ بازی اور اس طرح کے دوسرے حرام عمل ہے اس کے اوپر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت خطاب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے. یقینی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا خطاب جو ہے سامعین بغور سماعت فرما رہے تھے. بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. حاضرین جلسہ, ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالغفار السلفی حفظہ اللہ نیپال تشریف لا چکے ہیں, بورڈر پار کر چکے ہیں الحمدللہ. ساتھی لوگ ان کو لانے کے لیے گئے ہیں, ریسیو کر کے انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آپ کے گاؤں تک پہنچ کر کے